الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بالشيء إن الله هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یعلم خائنۃ الاعین. اب مشرکوں، کفار اور منافقین جو اللہ کے نافرمانی کے ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر پیش ہوتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ظالمین کے لیے یہ ہے کہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. نہ تو ان کے لیے کوئی ہمدم ساتھی دوست آگے آئے گا اور ان کے کام آئے گا، اور نہ کوئی سفارش کرنے والے آئے گا آگے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب العزت کی ذات کو مکمل معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ وہ خیانتیں جو آنکھوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، انسان دیکھ کے چلتا ہے، دل کے آنکھوں سے، دماغ کے آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے جو کچھ انسان کرتا ہے حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف جا رہا ہے، یہ تو سب سے بڑی خیانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین. اللہ کی ذات خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور ہر وہ برے وساوس، خیالات، عزائم اور افکار کو جو انسان اپنے دلوں میں پرورش دیتے ہیں، پالتے ہیں، سنبھالتے ہیں اور ان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ خبث اور گندگیاں، اور انسان کو لے کے چلتے ہیں اسی راستے پر. وہ راستہ شرک اور کفر اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے. واللہ یقضی بالحق. اور انسانوں کے بیچ جو فیصلے ہوں گے ان فیصلوں میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت حق اور سچ کے فیصلے فرمائیں گے، عدل و انصاف کے فیصلے ہوں گے. جس نے جو کیا ہے اس کے ساتھ وہی ہوگا. اللہ رب العزت نے جو نظام فطرت بنا کے کائنات میں جاری فرما دی ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا. لا ظلم اليوم، اس طرح آیتوں میں آ گئی تھی بات اور آئے گی بھی، وہ ساری ایسی آیتیں ہیں. لا ظلم اليوم، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اس طرح کی ناانصافی، کوئی گناہ نہیں کیا ہو اور اس پر لکھ دی جائے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں اتنی نیکیوں کہ اس کو معاوضے نہ ملے، ایسی بات نہیں ہوگی. اللہ حق کے فیصلے فرمائیں گے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. اور اللہ کے علاوہ جو معبود تم لوگ پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان سے انصاف کا توقع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے. کیا ہے، کیا حیثیت ہے ان کی کوئی جان ہی نہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو مکمل سن لیتا ہے. ایسا سننا کہ سمجھ میں بھی آ جائے کہ اس نے کیا کہا اور کیا مقصد ہے.
ہر چیز کی، چیونٹیوں کے، قدموں کے آہٹ اور آواز میں، رات کی تاریکی میں کالی پتھر پر رینگتے ہوئے یہی کالی چیونٹی، اس کے قد، رنگ، ڈنگ، سب کچھ اللہ کے علم میں موجود ہے۔ ان اللہ هو السمیع، اور پھر البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ اب اللہ نے آپ کی تمام نیکیوں کے، برائیوں کے، اچھے کے، برے کے، حق اور باطل کے، ہر چیز، ہر بات، ہر قدم، ہر آہٹ مکمل سماعت فرما لی ہے۔ آپ کوئی چیز نہیں چھپا سکیں گے، وہ آوازیں بھی، اور اللہ نے دیکھ بھی لی کہ کب، کہاں، کون سے قدم اٹھا کے آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہو سکتی۔ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ خیانت کرتے رہتے ہو دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر، اور جو عزائم و افکار اپنے دلوں میں پالتے ہو اللہ کی نافرمانی سے متعلق، ان اللہ هو السمیع البصیر، بھرپور سننے والا، مکمل سننے والا، اور مکمل دیکھنے والا، اور پھر مکمل گرفت کرنے والا۔ تو اس لیے اس کے لیے آپ کے حساب و کتاب بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔